الہجرہ اسکول کی زیارت دوسرا حصہ تحریر عبد المالک ہاشمی انسانیت اسلامیت پاکستانیت الہجرہ اسکول کے بچوں کی تربیت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بچے انسانیت اسلامیت اور پاکستانیت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ یہ تینوں خصوصیات ان کی شخصیت کا خاصہ بن چکی ہے۔ تین جہتی یہ شعار الہجرہ اسکول زیارت کی پہچان ہے۔ یہاں پڑھنے والے بچوں میں 7ویں کلاس سے 12ویں کلاس تک مربی اور اساتذہ ان تین خواص کو مختلف اسلوب استعمال کرتے ہوئے تذکیر کراتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ تین جہتی شعار الہجرہ سے فارغ التحصیل طلبہ کی گاٹھی میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جہاں جاتے ہیں یہ ان کی پہچان بن جاتا ہے۔ انسانیت سب سے پہلے احترام آدمیت کا تصور سکھایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ساری انسانیت سے ہمارا بھائی چارے کا رشتہ۔ پاکستانی معاشرے میں مذہبی جنونیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک عام مسلمان تمام غیر مسلموں کو کافر سمجھتا ہے۔ درحقیقت ہر انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ ہم انسان کو اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی غیر مسلم ہے وہ گویا ہمارے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ اس کے برعکس ہمیں لوگوں کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ مطلب یہ کہ بنی آدم کی صورت میں اللہ نے ایک مخلوق بنائی اور اس میں کوئی ایسی چیز پھونک دی جو اس کی کسی اور مخلوق میں نہیں پھونکی۔ لہذا ہر آدمی اللہ کی روح کا مظہر ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں یہاں احمد جاوید صاحب کے سفن ہندوستان کا ایک واقعہ قارئین کے لیے نقل کر رہا ہوں۔ احمد جاوید صاحب رقم طراز ہے۔ چند برس پہلے کی بات ہے، 7-8 افراد کے ہمراہ مجھے ایک دعوت پر سرکاری وفد کے ساتھ ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا۔ ہندوستان کے اس سفر میں ہمیں دہلی سے حیدرآباد دکن بھی جانا تھا۔ جب ہم حیدرآباد پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ ہمیں جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا وہ ایک مسلمان کی ملکیت تھا اور اس کا سارا عملہ بھی مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ استقبالی کاؤنٹر پر کلمہ لکھا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے سے میں نے پوچھا، بھائی یہاں مسجد کہاں ہے؟ مجھے مسجد دیکھنے کا شوق ہوا اور یہ بھی کہ وہاں جماعت سے نماز پڑھوں، حالانکہ میں ایک مسافر تھا، کمرے میں بھی نماز پڑھ سکتا تھا اور باقی ساتھیوں کے ساتھ وہیں جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتا تھا۔ جس طرح سیاحوں کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مسجد دیکھی جائے، یہی شوق میرے اندر پیدا ہو گیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلوں گا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ رات کے وقت یہ پوچھنا بھول ہی گیا کہ فجر کی نماز کا وقت کیا ہے۔ خیر، جب نماز کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ وہی لڑکا کاؤنٹر پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہا ہے۔ یہ سوچ کر کہ اسے اب کیا اٹھاؤں، اکیلا ہی مسجد کی طرف نکل پڑا۔ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، تہجد کا وقت تھا۔ قریب ہی سڑک پر بس اسٹینڈ تھا، وہاں ایک صاحب داڑھی اور لمبے لمبے بالوں والے کھڑے نظر آئے۔ میں نے انہیں السلام علیکم کہا اور انہوں نے بھی وعلیکم السلام کہا۔ میرے لاشعور میں یہی تھا کہ یہ شخص مسلمان ہی ہوگا۔ میں نے پوچھا، یہاں مسجد کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ مسجد تھوڑی دور ہے اور اگر میں راستہ بتاؤں تو تم وہاں پہنچ نہیں سکو گے۔ کیا تم یہاں نئے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر وہ شخص مجھے لے کر گلیوں میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے مسجد کی طرف لے چلا۔ اندازہ ہے 1-1.5 کلومیٹر ضرور فاصلہ طے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر میں نے پوچھا، کیا آپ واپسی پر بھی ساتھ ہوں گے؟ اس نے کہا، نہیں، البتہ میں واپسی کا راستہ بتا دیتا ہوں، وہ سیدھا ہے۔ جب ہم مسجد کے قریب پہنچے تو فجر کی اذان ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ اپنا نام تو بتا دیجیے۔ اس نے اپنا نام آرام داس بتایا۔ جیسے ہی میں نے یہ نام سنا تو مجھے یوں لگا جیسے ڈھیروں پانی پڑ گیا ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص تو بس کے انتظار میں کھڑا تھا اور یہاں آنے میں کم از کم 40 منٹ لگے اور کچھ وقت اسے واپسی میں بھی لگے گا، اس پر میں حیران رہ گیا۔ پھر اس شخص نے مجھ سے صرف یہ کہا کہ اب میرے لیے دعا کرنا، اور یہ کہہ کر اور واپسی کا راستہ سمجھا کر وہ چلا گیا۔ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے احمد جاوید صاحب لکھتے ہیں، جب کبھی میرے اندر اس شخص کی یاد اٹھتی ہے تو وہ یاد احسان مندی کے جذبے کے ساتھ ہی اٹھتی ہے، حالانکہ میں اس شخص سے آشنا بھی نہیں تھا اور یہ تعلق محض انسانی تعلق کے جذبے کا نتیجہ تھا۔ بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کی اتباع کا راستہ اس شخص کے ذریعے سے مل گیا ہو، وہ بھی بغیر کسی کوشش اور کسی مجاہدے کے۔ لہٰذا اس پر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اس طرح مجھے اسوہ رسول اللہ کا ایک اسوہ مل گیا ہے اور اللہ نے اس سے ایک مناسبت پیدا کر دی ہے۔ اسلامیت۔ اس شعار کا دوسرا نقطہ اسلامیت ہے جو قرآن کی آیت بے شک مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں سے ماخوذ ہے۔ اسلامی بھائی چارے کو اس ادارے میں شروع دن سے فروغ دیا جاتا ہے۔ اسکول کا ایک شعبہ تربیت بھی ہے جس کے ذمہ دار حمید صاحب اور میں رہے۔ بچوں کو فرقہ واریت سے دور رہنے کی تلقین ہر پیریڈ میں غیر رسمی طور پر کی جاتی ہے، جبکہ جمعہ کے خطبات اور فجر کی نماز کے بعد دروس میں رسمی طور پر فرقہ واریت کے نقصانات سے بچوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اتحاد امت کے لیے بھی فروئی اختلافات سے دور رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں، یہی شناخت ہمارے لیے کافی ہے۔ پاکستانیت۔ اس شعار کا تیسرا نقطہ پاکستانیت ہے۔ الہجرہ اسکول زیارت میں بلوچستان کے مختلف قبائل اور لسانی پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلبہ یہاں پڑھنے آتے ہیں۔ ہر ضلع سے قبائلی اور لسانی پس منظر سے قطع نظر دو بچوں کو منتخب کیا جاتا ہے اور انہیں ایک ہی کمرے میں رہائش دی جاتی ہے۔ دن میں وہ کمرہ جماعت میں ایک ساتھ ایک ہی بینچ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور شام کو وہ مشترکہ طور پر کھیلتے ہیں۔ دوران کھیل ان میں پٹھان، بلوچ، براہوی، سندھی اور سرائکی کی خلیج خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ان میں الفت و محبت کے جذبات پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ اقامت گاہ میں وہ سب پاکستانی ہوتے ہیں۔ یہ قبائل اور یہ مختلف زبانیں تو اللہ تعالیٰ نے شناخت کے لیے پیدا کی ہے، عصبیت کے لیے نہیں پیدا کی۔ پاکستانی بھائی چارے کو فروغ دینے کے ثمرات یہ ہیں کہ کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کو یہ نہیں کہتا کہ تم بلوچ ہو، میں تمہارے ساتھ کمرے میں نہیں رہ سکتا، اور نہ کوئی بچہ کسی کو یہ کہتا ہے کہ تم پٹھان، براہوی، سندھی یا سرائکی ہو، میں تمہارے ساتھ کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا۔ اس ادارے میں اساتذہ بچوں پر مساویانہ توجہ دیتے ہیں۔ ہر بچہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتا ہے۔ الہجرہ اسکول و کالج میں 6 سال اکٹھے پڑھائی اور کھیل اور سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے ان بچوں میں پاکستانیت کوٹ کر بھر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب 2010 میں یہ طلبہ بلوچستان کی جامعات کے ہاسٹلز میں رہائش پذیر ہونا شروع ہوئے، وہاں لسانی بنیادوں پر طلبہ کو الگ الگ ہاسٹلوں میں رہائش دی جاتی تھی۔ ان بچوں نے نفرت کی اس روایت کو توڑا اور ایک ہی کمرے میں رہائش پذیر ہونے لگے۔ متعصب طلبہ ان سے پوچھتے تھے تم کہاں سے پڑھے ہو، وہ فخر سے بتاتے کہ ہم الہجرہ اسکول زیارت سے فارغ التحصیل ہیں۔ الغرض، ان بچوں نے نفرت و تعصب کی روایت کی جگہ محبت و الفت اور پاکستانیت کی روایت کو فروغ دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی اب دیگر طلبہ بھی اکٹھے رہنے لگے ہیں۔ اس کا سہرا برادر محمد عبد الکریم ثاقب صاحب کی بصیرت کو جاتا ہے۔ بقول شاعر، اس کا سہرا بھی تیرے عشق کے سر جاتا ہے، مجھ کو ہر شخص دعا دے کے گزر جاتا ہے۔ الہجرہ کے بانی کا تعارف۔ الہجرہ اسکول زیارت کے بانی جناب محمد عبد الکریم ثاقب ہیں۔ وہ 25 دسمبر 1949 بروز اتوار کو چیک 16 فارم والا نزد گیمبر، تحصیل اوکاڑا، ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ اسکول کی تعلیم چھٹی جماعت تک حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دینی درسگاہ سے فراغت حاصل کی اور جامعہ اسلامیہ مدینہ اعلیٰ تعلیم کے لیے چلے گئے 1975 میں۔ وہاں سے فراغت کے بعد وہ حکومت سعودی عرب کی طرف سے برطانیہ دعوت اسلام کے مشن پر گئے۔ بعد ازاں برطانیہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ وہ ایک درویش صفت مگر دور اندیش انسان ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اہداف کو مستقل مزاجی کے ساتھ حاصل کرنے کا ملکہ ودیعت کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف ان میں انسانیت، اسلامیت اور پاکستانیت کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ پاکستان کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ وہ باغبان کا مزاج رکھتے ہیں۔ جس طرح باغبان اپنے باغ کی تربیت کرتا ہے اور تمام آفتوں سے اس کو بچاتا ہے، ضرورت کے مطابق کئی درختوں کی شاخیں کاٹ لیتا ہے، اس پر دوسرا پیوند لگاتا۔ بالکل اسی انداز میں برادر عبد الکریم ثاقب الہجرہ کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ سوچ سمجھ کر نئے بیج بوتے ہیں۔ وہ امریکی کردار جانی ایپل سیڈ کی طرح ادھر ادھر بیج بکھیرنا پسند نہیں کرتے۔